نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ حضرات محترم، یہ ان خوبصورت آیات میں سے ایک آیت ہے جو اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں خطاؤں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہم پیچھے سورۃ زمر کے اندر بھی اسی طرح کی ایک بات پڑھ کے آئے تھے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جان پہ بڑی زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے جو بھی اس سے توبہ کرے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے بہت خوبصورت بشارت دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات پاک ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ انسان دو قسم کے گناہ کرتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک صغیرہ گناہ ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے بغیر توبہ کے دھلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں 12ویں پارے میں یہ فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے اندھیرے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کا یہ جو اچھا عمل ہے ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ہاتھوں کو دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں صغیرہ۔ جب انسان کلی کرتا ہے تو منہ سے غلط باتیں نکلی ہوئی اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ جب انسان چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھوں اور دوسرے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاتھوں بازوؤں کو دیتا ہے تو اسی طرح علی ھذا القیاس کے انسان کی خطاؤں کو اسی طرح دھوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، آئندہ نماز تک جو درمیان میں صغیرہ گناہ چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ اس نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر ایک انسان جمعے کی نماز کے لیے وقت پہ آتا ہے اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے،
پھر نماز پڑھتا ہے، کسی کو پھلانگتا نہیں، کسی کو اذیت نہیں دیتا، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک، اور آئندہ 3 دن 10 دن کے خطاؤں کو اللہ قلم پھیر دیتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. تو اللہ رب العزت کی وہ ذات پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ایک انسان عمرہ کرتا ہے، اس عمرے سے آئندہ عمرے تک اگر وہ پھر دوسری مرتبہ جاتا ہے تو اللہ درمیان میں جتنے عرصے میں جتنے صغیرہ گناہ ہیں سب معاف کر دیتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ اس کے لیے توبہ لازم ہے، اور ان کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو علماء امت نے بات اخذ کی وہ یہی ہے کہ 3 شرائط لگائی ہیں. پہلی بات، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اپنے گناہوں پہ فخر نہ کرے. ایک انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں، یعنی اس کے دل میں گناہوں کی شرم ہی نہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، تو پھر اس کی توبہ کی حیثیت نہیں. سب سے پہلی بات کہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو انسان. دوسری بات کہ اپنی خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگے. اور تیسرا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ کوشش کرے کہ نہیں کرنی. اور اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے تو اس میں پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، یا جس کا حق مارا ہے، اس کا حق دیا جائے، یا اس سے اس کی زیادتی کی معافی مانگی جائے، تو پھر اس کی توبہ وہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عموماً بعض لوگ جب اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، نمازوں کی طرف آتے ہیں، بعض علماء انہیں کہتے ہیں جو پیچھے تمہاری رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھو. ایک وہ شخص نیکی کی طرف آیا، دوسرا اس پہ اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ عموماً لوگ دوبارہ نیکی سے بھاگ جاتے ہیں. لو جی ایک دن میں اس کا مطلب ہے 5 کے بجائے 10 نمازیں پڑھنی پڑے گی. انہیں کہتے ہیں یہ تمہارا سابقہ نمازوں کا کفارہ ہوگا. والعیاذ باللہ، جب انسان کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتے ہیں تو سابقہ گناہ پہ قلم پھیر دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. یہ غور کریں، ایک ہوتا ہے کسی کو غلطی کا پتہ نہیں ہے، بندہ اسے کہنا معاف کر دے، بھئی کیا کیا ہے یار، اس بات کو چھوڑو، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے معاف کر دو. اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وہ کہتا جاؤ معاف کیا. لیکن وہ ذات کتنی حوصلے والی ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، یعنی ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں کا پتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ہر چیز کو جاننے کے باوجود وہ کہتا ہے میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور پھر اس سے خوبصورت بات، اللہ ہمیں ایمان اور نیک عمل کی توفیق دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ضرور قبول کرتا ہے جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے، بعض اوقات ہم اپنی مصیبتوں تکلیفوں کے لیے بھی شمار مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن نہیں قبول ہوتی. تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہیں ہماری غلطی نہ ہو، ہم سے ہی کہیں خطا ایسی نہیں ہو رہی کہ اللہ نہیں راضی ہو رہے. ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ قانون بتا دیا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ اپنا فضل ضرور اس پہ کرتا ہے جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والا ہے. جب بھی وہ مانگتا ہے اللہ اس کی بات کو قبول فرماتے ہیں. لیکن اس کے برعکس والکافرون، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے.
یعنی کفار کے لیے کوئی اللہ کے ہاں کوئی ہمدردی یا خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقام پہ تیسرے پارے کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے اور اس کی موت بھی کفر پہ آتی ہے، یعنی نہ تو وہ ایماندار بنتا ہے نہ وہ توبہ کرتا ہے، کفر کے اوپر مر جاتا ہے، جس ہٹ درمی میں تھا، اگر وہ قاتل ہے تو اسے اپنے قتل پہ شرم نہیں آئی، اگر وہ زانی تھا تو اسے اپنے زنا پہ حیا نہیں آئی، اگر وہ لوگوں کا مال بٹورنے والا دھوکہ باز تھا تو اسے اپنے دھوکہ کرنے پہ شرم نہیں آئی، اگر وہ بے نماز تھا اسے اپنی بے نمازی پہ شرم نہیں آئی، اسی طرح مر گیا، یہ کفر کی حالت میں مرا۔ کہا لہم عذاب شدید، اس کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، بعض اوقات رزق کے معاملے میں انسان بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، جی مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ لگتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں سب اپنے بندوں کے رزق کو فراخ کر دوں، کھلا رزق دے دوں، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، میں اپنے اندازے کے مطابق دیتا ہوں جس سے زمین میں فساد نہ پھیلے۔ اب اگر دیکھیں سب لوگوں کے پاس ہر نعمت موجود ہو، کون کسی کی مزدوری کرے گا؟ کون کسی کے کام آئے گا؟ دنیا کے حالات، دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اور ایک بہت گندا نعرہ سوشلسٹ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو ترقی پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر ہمیشہ امیر تر، غریب ہمیشہ غریب تر۔ کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کتنے لوگ ہیں جو ملوں کے مالک تھے، جن کی فیکٹریوں کی دیواریں آنکھیں تھک جاتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی، آج ایک پاؤ دال دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ان کی اولادوں کو۔ اور کتنے وہ لوگ جو ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے، آج اللہ نے اتنی فراوانیاں دی ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں بھی یہ مل سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ معاملے چلتے رہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، میں خود مقرر کرتا ہوں کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس کے حق میں کتنا اچھا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں کی ہر بات کی خبر بھی رکھتا ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے ہماری بیماری کو دیکھ کے۔ کیا اگر اس کے برعکس ہم اسے چھوڑ کے دوسری دوائیاں کھانا شروع کر دیں تو وہ ہمارے فائدہ کے لیے ہوگی یا نقصان ہو جائے گا؟ یقینی بات ہے نقصان ہوگا، کیونکہ ہمیں جو بیماری ہے ہم اس کے خلاف کوئی دوسری چیز کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہمارے مزاج کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ خبیر بصیر، انہیں ہر چیز کی خبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور جب وہ ہمارے مزاج کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی اچھی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے، اس سے مایوس نہ ہونا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ اس وقت بارش برساتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا امیر المومنین بالکل مایوسی ہو گئی ہے، کوئی وقت گزر چکا ہے، بارش نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا گھبرانا، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اللہ نے سورۃ شعراء کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب انسان بالکل ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ بارش نازل فرماتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے بے شمار معاملات کو دیکھیں،
کہ جب انسان اپنے معاملات میں بے بس اور مایوس ہو جاتا ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو ایسے میں اللہ ایسا رستہ کھولتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ ایسے کرائسس آئے، ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ ایسی مایوسیاں آئی ہوں گی کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں یہ اللہ کا قانون ہے، جب انسان مایوس ہو جائے پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ رزق کے معاملے میں، نہ بیماری اور صحت کے معاملے میں، نہ زندگی کے دوسرے معاملات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ بارش کو بھیجتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت پھیل جاتی ہے، اس کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، ایسا تعریف کیا گیا دوست کوئی نہیں جیسا اللہ ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم آج کی مجلس میں بات جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ انسان کے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، انسان کو ہر آن اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے کہا، جب تک میرا بندہ مجھ سے امید باندھے رکھے گا تب تک میں اسے معاف کرتا ہی رہوں گا۔ جب بھی آئے گا، مجھ سے امید ہے اسے، میں اس کی امید پہ پورا اتروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، ان کے لیے دعا